ایرانی صدر دورہ پاکستان مکمل کر کے واپس ایران روانہ ہو گئے۔ ایرانی صدر نے 3 روزہ دورے کے دوران صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف سے ملاقاتیں کیں۔ تجارتی سمیت متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ دونوں ممالک میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ ابراہیم رئیسی نے لاہور اور کراچی کا دورہ بھی کیا، مزار قائد مزار اقبال پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقاتیں بھی کیں۔ دونوں صوبوں کے گورنر سے بھی ملاقات کی گئی۔ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو سے بھی ملے۔ جامعہ کراچی کی جانب سے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا گیا۔ ان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پاکستان ایران کے تعلقات تاریخی، ثقافت، مذہب سے جڑے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے تعلقات خراب نہیں کر سکتی۔ ایرانی صدر کا دنیا کو واضح پیغام، کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات تاریخی ہیں۔ انقلاب ایران ابھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا میں شیطانی اور سرکشی کے خلاف ہمارے نعرے زندہ ہیں۔ فلسطین کی آزادی ایران کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کامیابی فلسطینیوں کی ہوگی۔ ایران کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر امریکہ سے اخبار، تجارت کرنے والوں کو انتباہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے پر ممکنہ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ پاکستانی حکومت اپنی خارجہ پالیسی کے مطابق ایران کے ساتھ معاملات دیکھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 1 روزہ دورے پر کراچی پہنچیں گے۔ شہباز شریف مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کریں گے، جبکہ نون لیگ سندھ کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ملاقاتوں میں صوبے کے سیاسی امن و امان سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا دورہ بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا سی پیک کا دوسرا مرحلہ دونوں ممالک کے نجی شعبے کے لیے اشتراک کا اہم موقع ہے۔ شہباز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا ٹیکس کیسز میں دانستہ التوا کا نوٹس، چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو اسلام آباد اور تمام متعلقہ افسران معطل، انکوائری کا حکم۔ بولے قومی خزانے کے سینکڑوں ارب روپے قانونی تنازعات کا شکار ہیں، لاپرواہی اور کوتاہی قبول نہیں۔ ملک و قوم کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے دن رات محنت کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب جلد متوقع ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد بھی متوقع۔ سعودی عرب سے جلد ہی $5 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اسلام آباد میں بزنس سمٹ سے خطاب، بولے اب ہم دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی دعوت دے رہے ہیں، مدد نہیں مانگ رہے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر چین کے ساتھ بات چیت جاری، یو اے ای، قطر اور کویت سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ملکی معیشت کی سمت درست ہے، عوام کو ٹیکسز دینے پڑیں گے، اب ٹیکس دیے بغیر گزارا نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سودی بینکاری پر ہونے والی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل ہو رہا ہے، بہت سے بینکوں کی برانچز اسلامک میں تبدیل ہو چکی، سودی نظام کے خاتمے کا مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے۔ اسلامی شریعت کورٹ نے سود کے خاتمے سے متعلق ٹائم فریم دیا ہے جس پر عمل ہوگا۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہیں، اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ لکی مربت میں شادی والا گھر ماتم قدا میں تبدیل ہو گیا، فائرنگ سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، ایک شخص زخمی۔ واقعہ شادی کی تقریب میں محفل موسیقی کے دوران پیش آیا۔ پولیس کے مطابق 2 مخالف گروپوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ مرنے والوں میں ایک راہگیر اور شادی میں شرکت کے لیے آنے والے افراد شامل۔ لاشوں اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پشین میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، ایک دہشت گرد زخمی حالت میں گرفتار۔ شناخت افغان شہری کے طور پر ہوئی۔ آپریشن میں بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔
ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اسٹریٹجک اداروں سے وابستہ نمایاں سائنسدانوں اور انجینئرز کے لیے اعزازات۔ صدر مملکت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں اعزازات ادا کیے۔ 7 افسران کو ستارہ امتیاز، 15 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا، 13 آفیسرز کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں جنرل ساحر شمشاد نے انجینئرز اور سائنسدانوں کو ہیرو قرار دیا۔ کہا کہ آپ کی خدمات پرعزم قوم کی بنیادوں کے لیے تقویت کا باعث ہیں۔ قوم ہمیشہ آپ کی مکروس رہے گی۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا پشین میں سیکیورٹی فورسز کے کامیاب آپریشن پر اطمینان کا اظہار۔ میر ضیاء اللہ لانگو نے کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز جمع مردی سے جنگ لڑ رہی ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کا کلاکما کرنے کے لیے کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ دشمنوں کے ناپاک عزائم کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عدالتی امور میں مداخلت پر ادارہ جاتی رد عمل دینے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس، تجاویز پر غور، شکایت کرنے والے تمام ججز کی بھی شرکت۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ سے مانگی گئی تجاویز پر غور کیا گیا۔ کی روٹیاں بھی میرے ساتھ چلے جائیں، پنڈی کے کسی بازار میں، سائیوال میں چلے جائیں، وہاڑی میں چلے جائیں، گجرانوالا، گجرات، لاہور، کدھر 16 روپے کی؟ میں بھی خریدار ہوں، میں بھی خریدوں گا۔ 16 روپے کی روٹی کہاں ملتی ہے پتہ بتا دو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں سوال اٹھا دیا۔ کہا کہ معاشی صورتحال تب بہتر ہوتی ہے جب سیاسی صورتحال بہتر ہو۔ دنیا دیکھتی ہے جہاں سرمایہ لگا رہے ہیں وہاں آئین اور قانون پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ یہاں پوری اپوزیشن پر مقدمات ہیں، سابق وزیر اعظم بے بنیاد مقدمات پر جیل میں ہیں، الیکشن کرانے والے صرف دھاندلی کر رہے ہیں، ایسی صورتحال میں کون آئے گا؟ ووٹوں کی گنتی سمیت انتخابی عمل بڑی حد تک مناسب تھا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے 21 اپریل کے ضمنی انتخابات پر جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ ووٹر ٹرن آؤٹ 8 فروری کے جنرل الیکشن کی نسبتاً کم رہا۔ چند ایک حلقوں میں تشدد کے واقعات رونما ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ووٹر ٹرن آؤٹ کی شرح 36% رہی، جو عام انتخابات کے مقابلے میں کم تھی۔ خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح میں 12% اور مردوں کی شرح میں 9% کمی دیکھنے میں آئی۔ کسی سے کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہونے جا رہے، بات چیت کا کوئی پیغام آیا تو کھلے عام اطلاع دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ سیاسی بنیادوں پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے، ختم کرانے کے لیے کوشاں ہیں، مزاحمت نہیں کر رہے، مفاہمت سے انکار بھی نہیں کر رہے، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں کو چینی کی اسمگلنگ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ ملکی ضرورت سے زائد شوگر برآمدات کرنے کی درخواست کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے شوگر مل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کا انتہائی مہارت سے جائزہ لیا جائے تاکہ آنے والے دنوں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو سکے۔ بارش برسانے والے نئے سسٹم کی انٹری، آج سے بلوچستان میں برسات کا امکان۔ کوئٹہ، زیارت پشین، بارکھان سمیت دیگر شہروں میں 27 اپریل تک بادل برسیں گے۔ ندی نالوں میں طوفانی کا خطرہ، خیبر پختونخوا میں بھی جمعرات سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش متوقع۔ بھلائی اور بستی سندھ میں بھی گرد آلود ہواؤں، آندھی اور ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی ژالہ باری، پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔ اہل فلسطین کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے 200 روز مکمل، غزہ کا 70% حصہ کھنڈرات میں بدل گیا۔ 24 گھنٹے میں مزید 55 فلسطینی شہید۔ صہیونی فوج کی نصرات کیمپ اور رفح پر وحشیانہ بمباری سے 24 شہادتیں۔ خان یونس کے ناصر اسپتال میں اجتماعی قبروں سے مزید 283 لاشیں برآمد۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 34,151 تک جا پہنچی۔ معروف ڈچ اداکار، ماڈل اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ڈانی رلونگ نے اسلام قبول کر لیا۔
اداکار نے ڈنمارک کی ایک مسجد میں اسلام قبول کیا اور ان کی ویڈیو انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی۔ ٹونی رویل بینک آج کل دبئی کے دورے پر ہیں اور مختلف مساجد کا دورہ کر کے اپنے مداحوں کو سرگرمیوں سے آگاہ بھی رکھ رہے ہیں۔ 2022 میں اداکار حادثے کا شکار ہو کر اپنی 5 پسلیاں تڑوا بیٹھے اور ان کے پھیپھڑے بھی متاثر ہوئے، جبکہ ان کو کینسر کی تشخیص بھی ہوئی تھی۔ چاند بھی اپنا رنگ بدلے گا۔ آج صبح نظر آنے والا چاند گلابی نظر آئے گا۔ پنک مون پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4:49 پر ہوگا۔ اس دوران افق پر سیارے مریخ اور زحل بھی دکھائی دیں گے۔ پنک مون کا زمین سے فاصلہ انتہائی کم رہ جاتا ہے۔ گلابی چاند دنیا بھر کی بہت سی ثقافتوں میں مختلف اہمیت رکھتا ہے۔ برطانیہ، آئرلینڈ، پرتگال، مشرقی یورپ میں دیکھا جائے گا۔ پنک مون کا نام امریکہ اور کینیڈا میں کھلنے والا پھول جسے موس پنک کہا جاتا ہے۔ اور ملک کے معروف گلوکار احمد رشدی کے مداح آج ان کا 90واں یوم پیدائش منائیں گے۔ فلمی موسیقی پر 32 سال تک راج کرنے والے عظیم فنکار نے 500 فلموں کے لیے 5000 سے زائد گیت گائے۔ انہیں جنوبی ایشیا کے پہلے پاپ سنگر ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ کیریئر کے دوران 5 مرتبہ نکائر ایوارڈ سمیت درجنوں ایوارڈ حاصل کیے۔ وفات کے بعد ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔